السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم CET امتحان سے متعلق چند اہم اور ضروری معلومات حاصل کریں گے، لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اب تک تو ہم نے 12th کے بعد CET امتحان کے بارے میں سنا تھا، لیکن اب اسی سال ہی 10th کے بعد CET کیوں؟ تو جب حکومت مہاراشٹر کی جانب سے امتحان لیا جا رہا ہے تو اس امتحان کی کیا اہمیت ہے، کب ہوگا، کیسے ہونے والا ہے، اس امتحان کا سلیبس کیا ہوگا، کتنے مارکس کا یہ پیپر ہے اور مارکس کی تقسیم کس طرح ہوں گی، ایسے کئی سوالات طلبہ کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ ان کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، CET یعنی کامن انٹرنس ٹیسٹ، جو آپ کو 10th کے بعد 11th میں داخلے کے لیے دینا ہے۔ اب اس امتحان کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس امتحان کی بنا پر ہی 11th میں ایڈمیشن دیا جائے گا۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ 11th میں ایڈمیشن کے لیے CET، تو جی ہاں، اسی CET کے امتحان کے اسکور پر ہی 11th میں اچھے کالج میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اب ایک اور سوال کہ 11th کے ایڈمیشن کس طرح ہوں گے؟ تو CET کے رزلٹ کے بعد ہی 11th کے ایڈمیشن شروع ہوں گے، اس کے راؤنڈ ہوں گے، اور جن طلبہ کے مارکس CET میں اچھے آئے ہیں تو پہلے ان طلبہ کو 11th میں ایڈمیشن کا موقع ملے گا، وہ اپنی پسند کی کالج میں آسانی سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اب وہ طلبہ جو CET نہیں دیے ہیں تو بچی ہوئی 11 کی سیٹوں پر ان کو موقع دیا جائے گا، اور اگر اس کالج میں سیٹ نہیں بچی ہے تو CET نہیں دینے والوں کو اس کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ چلیے اس ایڈمیشن کے پروسیس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے 3 طلبہ ہیں، ایک سفیان، ایان اور ریحان۔ سفیان کے SSC بورڈ کے مارکس ہے 90%، ایان کے 70% اور ریحان کے ہے 95%۔ اب ان تینوں طلبہ میں سے سفیان اور ایان نے ہی CET ایگزام اپیئر کیا ہے، لیکن ریحان CET امتحان نہیں دیتا۔ سفیان CET میں مارکس حاصل کرتا ہے 70، ایان حاصل کرتا ہے 90 اور ریحان نے تو CET ہی اپیئر نہیں کیا۔ اب جب یہ تینوں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہیں گے تو سب سے پہلے ایڈمیشن ملے گا ایان کو، کیونکہ اس نے CET دیا ہے اور اس میں مارکس بھی زیادہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر پریفرنس دیا جائے گا سفیان کو، کیونکہ اس نے بھی CET دیا ہے اور اس کے CET کے مارکس ہے 70۔ لیکن جو ریحان ہے اس کو اسی وقت موقع دیا جائے گا جب CET ایگزام دینے والے تمام طلبہ کی سیٹ فل ہو جاتی ہیں اور کالج میں اب بھی سیٹ باقی ہے، تو اسی صورت میں ہی ریحان کو کالج میں ایڈمیشن مل سکتا ہے، اور اگر سیٹ فل ہو جاتے ہیں تو ریحان کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا ہے۔ اب ایک اور سوال طلبہ کے ذہن میں ہے کہ کیا CET دینا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، یہ کمپلسری ایگزام نہیں ہے، یہ طلبہ کو خود فیصلہ لینا ہے کہ وہ CET دے یا نہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کے لیے، آپ کیسے لے؟ تو آپ اپنے قریبی کالج کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لے کہ وہاں آپ آسانی سے آپ کو بنا CET دیے بھی ایڈمیشن مل سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ CET نہیں بھی دیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں آپ تمام کو میری ذاتی رائے یہ رہے گی کہ آپ سب CET ایگزام اپیئر کریں۔ اب چلیے پیپر سے متعلق کچھ بات کرتے ہیں، اور CET ایگزام کی لینگویج کیا رہیں گی تو CET ایگزام کی لینگویج جس زبان میں آپ نے 10th کے ایگزام دیے ہیں اسی میں آپ کا CET ایگزام لیا جائے گا۔ CET ایگزام کا پیٹرن کیا ہوگا؟ تو پہلے ہی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ آن لائن ایگزام نہیں بلکہ آف لائن لیا جائے گا۔ امتحان کے سوالات کی نوعیت قصیر متبادل سوالات یعنی MCQ ٹائپ ہوں گے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کا 10th کا جو سلیبس تھا یعنی 25% حذف شدہ نصاب، اسی نصاب پر CET ایگزام ہوگا۔ اب کون سے مضامین پر CET ایگزام لیا جائے گا؟ تو آپ کے 10th کے میتھ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انگلش اور سوشل سائنس،
ان مضامین پر CET میں سوالات پوچھے جائیں گے۔ کل 100 مارکس کا یہ امتحان ہوگا، جس میں چاروں مضامین 25 مارکس کے لیے 25 مارکس کے لیے رہیں گے۔ سوالات کی تعداد 100 رہیں گی، یعنی ہر سوال 1 مارکس کے لیے پوچھا جائے گا۔ یہاں ایک اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اس امتحان میں نگیٹو مارکنگ یعنی غلط جواب پر آپ کے مارکس کم نہیں ہوں گے۔ اب رہی بات فیس کی، تو مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ کو CET ایگزام کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ جو طلبہ مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ کے ہیں انہیں CET ایگزام کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ آخر میں ایک اور اہم بات ایگزام سینٹر، تو بھی آپ کا جو ایڈریس ہے وہیں سے قریبی کالج آپ کو ایگزام سینٹر دیا جائے گا۔ ہال ٹکٹ سے متعلق سوال کہ بھی ہال ٹکٹ کہاں سے ہم حاصل کریں، تو بھئی ہال ٹکٹ کے لیے آپ کو ایک آن لائن لنک دی جائیں گی جہاں سے آپ اپنا ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے سے آپ اپنا ایگزام سینٹر میں آسانی سے داخلہ لے سکتے ہیں۔ یا ایک بات یاد رکھیے کہ ایگزام سینٹر جاتے وقت کووڈ-19 کے احتیاطی ہدایات کا خیال کریں، اور میں آپ تمام کے لیے نیک خواہشات۔ خدا حافظ۔